اس لیے کہ خدا نے حق کہنے کی جرأت، ایمان بچانے کی جرأت اور ہمت اور بہادری سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو اپنے محبوب کی اہل بیت کو عطا فرمائی۔ ایک بات عرض کروں گا اہل بیت کے حوالے سے، دیکھو امام زین العابدین کے بیٹے تھے چھوٹے صاحبزادے، ان کا نام تھا حضرت زید۔ جب حضرت زید نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور کے جو بادشاہ ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں، خوب چٹنگ بازی کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے کہا کہ بھیا یہ بڑی شرارتیں ہو رہی ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ فرمایا بھائی ہم نے بہت لوگ گنوا دیے ہیں، تقریباً ہم نے 12-14 افراد اپنے خاندان کے کربلا میں کٹوا دیے ہیں، اب اگر ان کے خلاف اٹھو گے تو جان ہی جائے گی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی چک ہو، جان جائے یا رہے میں تو جاؤں گا اور ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ تو حضرت زید نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے جہاں بادشاہ جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کو پیچھے کھینچ کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلطی کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ حضرت زید کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ یہ نہیں کہیں کہ علی کا پوتا ہوں، اپنا نسب چھپائیں اور یہ بتائیں کہ میں تاجر ہوں، کاروباری آدمی ہوں، جو کہنے اپنے آپ کو تاجر کہہ کر کے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید کھڑے ہوئے پیچھے اپنا تعارف کرا لیا تھا لوگوں سے، جیسے اس نے نماز شروع کی اس کا بازو پکڑا، کھینچ کر اس کو پیچھے کیا اور خود مصلی پہ جا کے نماز پڑھائی۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو جو چاہنے والے تھے آئے جلدی سے حضرت زید کو نکال کر کے وہاں سے جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ وہ نماز کے بعد اس نے آستین چڑھائی اور کہا کہ کس میں ہمت تھی کہ جو بادشاہ وقت کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت پتہ نہیں کوئی تاجر تجارت کے لیے آیا تھا اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا، نماز پڑھا کر بھاگ گیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر لے، اور جس نے بادشاہ کو پیچھے کیا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ کہا اس کا نسب نہیں جانتے، کہا کہ علی کی اولاد کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ جو بادشاہ کو پیچھے کر کے خدا کے ہو جائے، ہونا وہ علی کی اولاد ہوگا، یا فاطمہ کا دودھ ہے اور علی کی اولاد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی گردن اڑا دی، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو ٹنگا دیا گیا بازار میں، جو بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حضرت زید کو نکال کے دفن کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا جسم لٹکا رہے گا تو معاذ اللہ استغفر اللہ سڑ جائے گا، لوگ تماشا دیکھیں، یا پھر اس کے کپڑے پھٹ کر کے گریں گے تو یہ ننگا ہو جائے گا۔ برسوں حضرت زید کا جسم لٹکا رہا، نہ بدبو آئی نہ سڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کپڑے بارش اور دھوپ کی وجہ سے جب پھٹ کر لنگی گرنے کے قریب آ گئی تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور وہ لنگی گرنے سے بچ گئی۔ لوگوں نے یہ کرامت دیکھی لیکن نکال نہیں سکتے تھے۔ بعد میں بادشاہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد پھر حضرت زید کو نکال کر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ یہ شان ہے اہل بیت کی۔ یہ امام حسین کے کون ہوتے ہیں؟ سگے پوتے ہوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین حضرت زید۔ تو اہل بیت کی محبت بہت لمبی چوڑی، کربلا کے موقع پر تو آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اور تیسری بات، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم، اپنے بچوں کو نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور تعلیم قرآن دو۔ قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ، یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، ٹیچر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کے اسرار و رموز پڑھاؤ۔ یہ 3 باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھا دی، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا، قبر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا، میدان محشر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا۔